إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل کی جو آیات تھیں وہ تھیں کہ جو احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عزت کے مہینوں قربانی کے ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں ان کا بھی احترام. اس کے بعد یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. آج کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. وَإِن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف فرما دیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے، بہت حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبل قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، اور ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. ان آیات میں جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ سوال کرنے کی ممانعت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے اے محمد، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے. کیا برابر نہیں ہو سکتے؟ الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک، یعنی ناپاک چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اگر چاہ کے تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے، یعنی اے انسان، کثرت الخبیث، ناپاک چیزوں کی جو کثرت ہے یعنی قلیل مگر حلال اور نفع اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام اور نقصان دہ ہو. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کم ہو اور کفایت کرے، یعنی کفایت کرے لیکن کم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو غافل کر دے، یعنی زیادہ ہے اور غفلت میں ڈال دے تو وہ جو ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کو کبھی کبھی کچھ چوائسز ہوتی ہیں، اس کے پاس کچھ چوز کرنا پڑتا ہے اچھے اور برے کے درمیان میں، صالح اور غیر صالح کے درمیان میں، پاک اور ناپاک کے درمیان میں. تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اور اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی پاک ہیں تو پاک ہی چیزوں کو قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں بھی. تو جب آپ دعا کریں اپنے لیے تو خاص طور پہ یہ دعا کیا کریں کہ جیسے کسی نے ذکر کیا کہ ان کی آمدنی کا سارا ذریعہ ہی حرام ہے،
کچھ ہے ہی نہیں حلال اس میں، اور انسان کیا بتا سکتا ہے اس کے سوا کہ جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے کہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات خواتین کوشش بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مال کمانا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایسے انسان میں، ایسی صورت میں جب آپ کوشش نہیں کر پا رہی تو پھر ضرور دعا کریں۔ تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی پاک نے حضرت علی کو سکھائی تھی، کیا سکھائی تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہو مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا کر اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے، یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے۔ وہ رزق چاہے مال ہو، چاہے شوہر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو جیسے یہ دعا ہے جو آپ نے حضرت علی کو بھی بتائی تھی، کیا کہ اگر کسی کے اوپر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ صرف مال کے لیے ہی نہیں پڑھا کریں، اس کو ہر حلال حرام میں جب آپ کے لیے چوائس بہت لمیٹڈ رہ جائے، بہت لمیٹڈ آپ کے پاس چوائس ہو تو اس میں بھی پڑھا کریں۔ مثلا جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے حرام تعلقات میں پڑ چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور حرام تعلقات سے باہر نکلیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ مجھے ہر حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر دے۔ تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں اور باقی چیزوں میں بھی فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولو الالباب، یعنی اے اولو الالباب، یعنی اے طاقت والو، اے عقل والو۔ کبھی کبھی ترجمہ جو ہے وہ بالکل ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عقل والو، تم نے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تقوی اختیار کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، تو اور حلال پر قناعت کرنا ہے، اس سے کافی جاننا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو وہ ٹاپک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ بے فائدہ سوال جو ہے وہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو ارشاد ربانی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مؤمنوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے اور کوریٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگیں اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یعنی جو جواب ان کو پتہ چلے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم پھر کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضرت صحابہ کرام جو تھے یہ والی بات سن کر اپنے چہروں کو انہوں نے ڈھانپ لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو امام بخاری نے دوسری جگہ پہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تم جو ہے سوال کرو گے اور ان کے جو جواب ہیں وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ تو امام ابن جریر نے قتادہ سے اسی آیت کو جو ہے وہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن جو ہے وہ آپ تشریف لے کر آئے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر فرمایا لا تسألون اليوم عن شيء الا بینتہ لکم،
آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آنے والا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی جسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا منظر آج دیکھا ہے کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی آگے دیکھا ہے، یعنی اتنے قریب سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت کو یہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذرا مذاق سوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی تو پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یعنی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، یعنی اگر میں نعم کہہ دیتا، انہوں نے اس وقت تو لا کہا، انہوں نے کہا اگر میں نعم کہہ دیتا یعنی ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، جبکہ تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، یا الذین آمنوا لا تسألوا، یہ والی آیت جو ہے وہ آخر تک نازل فرمائی۔ تو اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ آیت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان میں سے اعراض کرتے ہوئے انہیں ترک کر دیا جائے۔ تو جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو وہ تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ یعنی اگر تم ان چیزوں کے بارے میں اس وقت پوچھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہو تو تمہارے لیے انہیں بیان بھی کر دیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت ساری باتوں میں انسان کے لیے مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس حرکت کو معاف فرما دیا، یعنی اب تک جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے سختی اور تنگی ہو۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں کیا ہے کہ بے شک مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے کی وجہ سے، اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں، پس انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے اس نے تم پر رحمت کے پیش نظر، نہ کہ بھولنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، خاموشی فرمائی ہے، تو اس میں خاموشی ہی اختیار رہنے دو، بلکہ پوچھ کے سوال کر کے اپنے اوپر مشکلات مت لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، یعنی یہ سوال جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھے تھے، اور جب انہیں اس کا جواب دیا گیا تو وہ ایمان نہ لائے بلکہ کافر ہو گئے۔ انہیں ان کے سوالوں کا جواب تو دے دیا گیا مگر وہ اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھے تھے، بلکہ مذاق میں، ضد میں اور ہٹھرمی کی وجہ سے یہ سوال پوچھے تھے۔ تو آپ دیکھیں اس کی جو ایک مثال ہے
وہ کیا مثال ہے کہ جیسے کہ سورۃ بقرہ میں گائے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ گائے والے جو تھے، جو جن کو حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے درمیان میں ایک شخص قتل ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا اتخذ ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ پھر انہیں سوال کرنے شروع کیے گائے کے متعلق، اچھا کیسی ہو؟ اگر جب ان سے کہا گیا تھا گائے ذبح کرو اور وہ کوئی سی بھی گائے جو ہے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہی کام لے لیتا جو کہ آخر میں بڑی مشکلوں سے اور بڑا سونا دے کے اور بڑا چاندی دے کے انہوں نے اس گائے کو بڑے پیسہ دے کے حاصل کیا تھا۔ تو وہ ایک عام گائے جب شروع میں ان سے کہا گیا تھا گائے کو ذبح کرو تو بس وہ گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن اپنی ضد اور اپنی ہڈرمی کی وجہ سے اور زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر مشکلات پہ مشکلات آتی گئیں اور اس گائے کا جو کرائٹیریا تھا وہ مشکل سے مشکل ہوتا گیا، ٹھیک ہے نا، آخر میں وہ اس طرح کی نایاب گائے بن گئی کہ اس کو حاصل کرنا ہی بہت مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ایسے سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہمارا دین ہی نہیں مکمل ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اس سے منع نہیں فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دین سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں تو، لیکن ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہر وقت بس کنفیوژن کا ہی شکار رہتے ہیں، یعنی وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے، تو ان کے سوالات بھی ختم نہیں ہوتے، تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے زیادہ سوال کرنے سے۔ لیکن اگر آپ دین سے ریلیٹڈ نارمل سوال کر رہے ہیں اور جو ہے وہ آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور سوال کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ نہ تو کانشیسلی اور نہ ہی انکانشیسلی آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ جو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کے مطابق سے عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جانتے ہوئے یا انجانے طور پہ آپ جو ہے وہ سوالوں کو ادھر سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا پھیر کے ادھر سے بس کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطابقت سے جو وہ چاہ رہے ہیں ان کے مطابقت سے دین ان کو یہ کہہ دے کہ ہاں آپ جو چاہ رہے ہیں وہ آپ ٹھیک چاہ رہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کی یہ آپ کی ذہنیت ہوتی ہے یا آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ہم نے حلال قرار دے لینا ہے تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ دین آپ کے اوپر اور پھر مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں سمعنا و اطعنا آپ کے اوپر عمل کریں، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو عام باتیں ہوتی ہیں یا عام سوال ہوتے ہیں یا کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس مشکل میں کا شکار ہیں تو ہم اس مشکل سے کس طریقے سے نکلیں یا ہمیں کچھ دعائیں بتا دیں یا یہ کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی اصلاح کریں، تو یہ ساری باتیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کو سننے کے بعد اس آیت کی تفسیر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہم جو ہے وہ اب کسی بھی قسم کا سوال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے جو ہے وہ دیکھیں اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے کہ آپ واقعی دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس دین کی وضاحت چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سے اپنے دین کو ڈھالنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور ضرور جو ہے وہ سوال پوچھئے اور کوشش کیجئے کہ اوتھینٹک لوگوں سے پوچھئے کہ جن کا جو ہے وہ علم زیادہ ہو اور جن کا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر جو ہے وہ صحیح وہ آپ تک جواب پہنچائیں، تو ان سے جو ہے وہ آپ ضرور رابطہ کر کے آپ ضرور اپنے سوالات پوچھئے اور ضرور جو ہے وہ اس کے مطابق سے عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ باقی جو سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کا جیسے میں نے ابھی آپ کو حج کی مثال دی کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر فرض ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آپ ایک مثال ایسی لیجئے
کہ جو تراویاں تھیں کہ جب تراویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پڑھی اپنی زندگی میں، تو اس دن کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی آج تراویاں پڑھائی جائیں گی، یا پھر رمضان کے دن تھے کہ یہ کوئی نوافل بھی ہیں جو عشاء کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جو ہے وہ 2-3 جو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے پڑھ لی۔ اب انہوں نے جا کے لوگوں کو ہی بتایا کہ اس وقت میں بھی نماز تھی، کیونکہ یہ فرض نماز تو نہیں تھی جس کے لیے کہ اذان دی جاتی۔ دوسرے دن جو ہے وہ کافی لوگ آ گئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نارمل نماز پڑھی تراویحوں کی، 8 رکعتیں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تیسرے دن تو بہت ہی سب کو پتہ چل گیا تھا، جو دور دور رہنے والے تھے ان کو ہی پتہ چل گیا تھا، وہ بھی آ گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہی نہیں نکلے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھائی۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ اپنی امت کے اوپر مشقت نہیں چاہتے تھے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں جو ہے جس طرح سے تم لوگ شوق و ذوق سے آ رہے ہو اور میں جو ہے وہ اس کی پابندی کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دے، اور اگر جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے پھر تو اس کو جو بھی حالت ہو اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میری امت پر یہ چیز شاق گزرے گی، یعنی مشکل ہوگی، تو اپنی امت پر آسانی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو وہ نہیں کیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے بھی جو ہے وہ، ابو بکر کے زمانے میں بھی کسی قسم کے تراویحوں کا کوئی وہ نہیں تھا، حضرت عمر نے جو ہے وہ پھر اس بات کا اہتمام کروایا کہ انہوں نے جو ہے وہ تراویحیں وہ پڑھاتے تھے۔ اور پھر کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عشاء کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ پاتے، تو انہوں نے تہجد سے پہلے بھی 10 رکعتوں کا اہتمام کروایا اور عشاء کے بعد بھی۔ تو ان کے دور میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پھر یہ والی نماز جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر نبی تو نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی چیز فرض کر دی جاتی، تو اور وہی کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تم پر تمام کر دیا ہے، اپنا دین بھی تمام کر دیا، اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کہاں پر سوال کرنا ہے اور کہاں پر سوال کرنے سے رک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر ہم نے جانتے ہوئے یا انجانے میں اس طرح سے سوال کیے کہ جو ہے وہ سوال ہمارے لیے ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں بھی ہمیں اس چیز کا فہم عطا فرما دے، ہمیں اس حکمت کو سمجھا دے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہترین ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ ہم جو ہے دین کو اپنی مرضی کے مطابق سے ڈھالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، اور اگر ہم نے ماضی میں کبھی ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام غلطیوں کو معاف فرما کر ان کی جگہ پر ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دے، اور ہمیں آگے کے لیے راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔